سوشل میڈیا پر جلاؤ گھراؤ اور ریاست مخالف بیانیہ چلتا رہا تو جیل انتظامیہ کا اختیار ہے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہ کرائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ملاقات کے معاملے کو سیاسی رنگ دیا جائے گا تو جیل اتھارٹی کیا کرے گی؟ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا فیملی وکلا ملاقات کر سکتے ہیں مگر سیاست نہیں ہوگی۔ ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر تحریک چلانے اور جلاؤ گھراؤ کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیل انتظامیہ روکے تو یہ واویلا کرتے ہیں۔ خان صاحب جیل میں صحت مند ہیں، انہیں تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ ملاقات کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ گھنٹے گھنٹے کی پریس کانفرنس کیا کریں، وہاں پہ تماشا لگایا کریں۔ ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف تحریک چلائے گا۔ جیل میں ملاقات جو کرنے والے ہیں وہ باہر آ کے جیل کے اندر وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کریں، باہر آ کے پریس کانفرنس جو ہے وہ دو گھنٹے کی کریں۔ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ ہوں اور وہ ٹویٹ جو ہیں وہ ملک کے خلاف ہوں، ریاست کے خلاف ہوں، اداروں کے خلاف ہوں، اداروں کے سربراہوں کے خلاف ہوں، یقیناً پھر سپرڈنٹ جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو یا ان چیزوں کو روکے گا یا پھر ملاقات کو روکے گا۔ ہمارا کوئی افغانستان پہ وار مسلط کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو سیف ہیونز ہیں جہاں سے ہمارے خلاف ہماری سرزمین پہ دہشت گردی جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ سیف ہیون جو ہے ان کو ڈسمنٹل کرنا، ان کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بانی سے ملاقات کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا دعویٰ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کے بعد اسد قیصر نے کہا ایاز صادق کل تک بتائیں گے، پیر کو چیئرمین سینٹ سے ملاقات کریں گے۔ اسپیکر ایاز صادق سے اپوزیشن کے سینیٹر اور ارکان قومی اسمبلی نے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے ان کے خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا انہوں نے ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی، بات چیت سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ اسپیکر صاحب سے کہ سینٹ کی طرف سے مولانا ناصر صاحب اور علی ظفر صاحب ہیں اور باقی بیرسٹر گوہر صاحب، عاطف خان صاحب اور دو تین اور بھی ہم لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کا یا اس کی جو پارٹی لیڈرشپ یا سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جائے، تو انہوں نے کہا کل تک ہم آپ کو بتا دیں گے۔ منڈے کو ہم چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ بھی ہے، ہم یہاں احتجاج کریں گے اور ہاؤس کو ڈسٹرب کریں گے، قانون آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں گے، لیکن ہم اس ہاؤس کو نہیں چلیں گے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تمام افواہیں مسترد کر دیں۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے واضح کیا ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ہفتے میں ایک بار بشرا بی بی سے ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے بانی پی ٹی آئی کے زیر استعمال ہیں۔ ان کے پاس ٹی وی اور اخبار کی سہولت ہے۔ بانی کو ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہے۔ باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی بھی منگوائی جاتی ہے۔ بانی سے جیل مینول کے مطابق ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیل کی حدود سے باہر کے معاملات میں جیل انتظامیہ ذمہ دار نہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے تاجر برادری یکجا ہے۔ ایف پی سی سی آئی عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ پاک افواج نے مارکہ حق جیت لیا، آج ہم دوبارہ سے ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں۔ بند کارخانوں کا بوجھ صنعتوں پر سے اٹھایا جائے۔ ایس ایم تنویر نے کہا فیلڈ مارشل نے پاک فوج کو ایشین ٹائیگر بنا دیا، تاجر برادری اپنا کردار ادا کرے۔ میاں انجم نثار نے کہا متحد ہو کر معیشت کو آگے لے کر جائیں گے۔ پاکستان نے مارکہ حق جیتا، آج ہم دوبارہ سے ہم ٹیک آف پوزیشن پر راج تحسین پیش کروں گا ایس ایم تنویر صاحب کو اور انجم نثار صاحب۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج سارے اپنے ڈفرینسز ختم کر دیے، یو بی جی اور بی ایم پی اکٹھے ہو کے صرف پاکستان کے لیے کام کریں گے۔ پاکستان کی صنعت تب چل سکتی ہے جب ان کارخانوں کو جو بند پڑے ان کا بوجھ آپ صنعتوں پہ سے ہٹائیں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب نے ہمارے ملک کو ملٹری وائز ایشین ٹائیگر بنا دیا ہے۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ اب ہم اکانومی وائز اپنے ملک کو ایشین ٹائیگر کیسے بنائیں۔ ہماری گورنمنٹ جنگ لڑ رہی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اس آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے۔ مارکہ حق تو جیت لیا ہے، اب مارکہ معیشت جیت کے دکھائیں۔ بہت سارے جو نیشنل ایشوز ہیں
جس میں ہماری انڈسٹری اور وہ نیا روزگار کریٹ نہیں ہو رہا، اور اس قسم کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یونائٹ کریں، مل کے اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور اس ملک کی معیشت کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ بھارت کی پھر رسوائی، آکسفورڈ مباحثے میں پاکستان کا بیانیہ جیت گیا۔ پاکستانی طلباء نے بھارتی پینل کو دلائل سے شکست دی۔ ووٹنگ میں پاکستانی موقف کو 2/3 اکثریت سے کامیابی ملی۔ مباحثہ بھارت کی پاکستان پالیسی کو عوامی جذبات ابھارنے کی حکمت عملی قرار دینے پر تھا۔ پاکستان زندہ باد۔ کراچی میں ہندو کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ پاکستان ہندو کونسل کی کال پر بھارتی وزیر دفاع کے متنازع بیان پر دوسرے روز بھی مظاہرہ کیا گیا۔ عشرت خان رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر واقع سوامی نارائن مندر کے باہر ہندو کونسل کا بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پاک فوج کے حق میں خوب نعرے لگائے۔ کہتے ہیں مذہبی ہم آہنگی متاثر کرنے والی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، اس پر جان بھی قربان ہے۔ یہ قوم پاکستان پہ مر مٹنے والی قوم ہے۔ جب پاکستان کا نام آئے گا تو ایک ہی نعرہ ہوگا سب کا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پاکستان زندہ باد۔ انڈیا کے وزیر دفاع نے پاکستان کے بارے میں زہر اگلا ہے، یہ غلط بات ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ ہماری زندہ باد۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر دھرتی ماں پاکستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی میں یہ طاقت بھی نہیں کہ سندھ کا جغرافیہ تبدیل کر سکے۔ کراچی میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کے افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا گورنر کی تعیناتی میں وزیر اعلیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم صدر مملکت کو سمری بھیجتے ہیں اور گورنر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے سندھ کی جو جغرافیہ ہے اس کو کسی طریقے سے بھی بدل سکے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس ٹویٹ میں یہ چیزیں شامل تھی تو 27ویں میں شامل تھی، ریجیکٹ کر دی۔ ریجیکٹ والی چیزیں وہ ریجیکٹ ہی رہتی ہیں۔ اس میں صوبہ سندھ کے چیف منسٹر، صوبہ سندھ کی اسمبلی، صوبہ سندھ کے MPA کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرتے ہوئے اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما غزہ کی صورتحال سمیت بین الاقوامی امور پر بھی بات کریں گے۔ دورے سے پاکستان اور مصر کی شراکت داری کو مزید فروغ ملے گا۔ عالمی یوم یکجہتی فلسطین آج منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور مقبوضہ علاقوں میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی یوم یکجہتی فلسطین کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا حامی ہے۔ پاکستان آزاد فلسطین، القدس دارالحکومت کے موقف پر غیر مشروط سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صہیونی بستیاں عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور امن کے لیے رکاوٹ ہیں۔ پاکستان فلسطین کے لیے منصفانہ، جامع اور دیرپا حل کی مکمل حمایت اور فلسطینی عوام کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پشاور کے علاقے بورڈ تاج آباد میں عالم دین عزت اللہ کے قتل کا مقدمہ تھانہ CTD پشاور میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مولانا عزت اللہ اپنے مدرسے سے گھر جا رہے تھے۔ بورڈ تاج آباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے مولانا عزت اللہ کا بیٹا زخمی ہوا۔ مولانا عزت اللہ کو کالعدم تنظیم داعش کی جانب سے قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ جیکب آباد میں 6 لاکھ روپے میں فروخت کی گئی خاتون تھانے پہنچ گئی۔ متاثرہ خاتون کا باپ اسے کراچی سے گاؤں کھنڈو جتوئی لے کر آیا تھا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے باپ نے لونگ مرہٹو نامی شخص کو 6 لاکھ روپے میں فروخت کیا۔ متاثرہ خاتون موقع پا کر تحفظ اور انصاف کے لیے پولیس کے پاس پہنچ گئی۔
کراچی کا ایک اور شہری ہنی ٹریپ کا شکار ہو گیا. کچے کے ڈاکو نے مغوی کے لیے 2 کروڑ تاوان مانگ لیا. غم سے نڈھال والدہ کا کہنا ہے بیٹا گھر کا واحد کفیل ہے, جلد بازیاب کرایا جائے. محمد آصف خان کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کا رہائشی 29 سالہ جنید 24 اکتوبر کو گھر سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا, جہاں جال بچھائے کچے کے ڈاکو اسے اغوا کر کے لے گئے. جنید کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹے کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہنی ٹریپ کا نشانہ بنایا گیا. میری جان بچا لیں, ان کو پیسے دے دیں, نہ مجھے یہ جان سے مار دیں گے. 29 اکتوبر کو اہل خانہ کو اغوا کاروں کی کال موصول ہوئی, جس میں جنید کی رہائی کے لیے 2 کروڑ روپے, برانڈڈ گھڑی اور موبائل فون کی ڈیمانڈ کی گئی. 1200 روپے دہاڑی لینے والا بچہ وہ 2 کروڑ کہاں سے دے گا؟ اور میں بیوہ عورت ہوں, میں بھی خود ان کے ساتھ کھڑی ہوں, محنت کرتی ہوں, میں کہاں سے اتنا افورڈ کر سکتی ہوں؟ مجھے تو میرا بچہ چاہیے. قانونی اداروں سے میری درخواست ہے, اپیل ہے کہ میرا بچہ میرے تک پہنچ جائے. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, تاہم مغوی کی رہائی تاحال ممکن نہ ہو سکی. کیمرامین فہیم خان کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز, کراچی. کراچی واٹر کارپوریشن کا 60 انچ ڈایا والوں کا جدید پائپ لائن سے تبدیل کرنے کا فیصلہ. تبدیلی کے کام کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے والوں کی تبدیلی آج سے 1 دسمبر تک جاری رہے گی. صدر جمشید ٹاؤن, PIB اور لائنز ایریا میں پانی کی فراہمی 3 روز تک معطل رہے گی. کراچی کے گلشن اقبال میں عدالتی احکامات پر گھر خالی کرانا معمہ بن گیا. مالک مکان کہتا ہے بغیر اطلاع مقدمے کی سماعت ہوئی. مالک نے حکم امتناع حاصل کر لیا. جماعت اسلامی نے وکلا کا نام استعمال کرنے پر کراچی بار سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا. فیض اللہ خان رپورٹ کریں گے. 40 برس سے گلشن اقبال کے اس مکان مالک سے پولیس, وکلا اور بیلف گھر خالی کرانے پہنچے تو محمد طاہر حیران رہ گئے. علاقہ وکیل کہتے ہیں کہ یہاں جعلی کاغذات بنا کر مکانات پر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے. لینڈ گریبر ہیں یہ لوگ, اور وکیل لوگوں کی وردی پہنی ہوئی ان لوگوں نے, اور وہ بالکل اسی طریقے سے, وہ جس طریقے سے آئے ہیں, انہوں نے رات فائرنگ کی اور کیا کہتے ہیں ہمیں دھمکانے کی کوشش کی. وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں. یہاں پر یہ شخص اتنے شریف لوگ ہیں کہ انہیں 30 سال سے تو میں جانتا ہوں, اور اسی گھر میں, تو یہ تو ایک فیک چیزیں بنائی انہوں نے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان متاثرہ شہری کے گھر پہنچے اور شہریوں کے مکانات پر قبضے کے خلاف مدد کا اعلان کر دیا. 17 سال سے اس صوبے پہ قابض پیپلز پارٹی کی حکومت سارے قبضوں کے اندر انوالو ہے. وزیر داخلہ صاحب اس پورے واقعے کی فوری تحقیقات کروائیں. کراچی بار اور سندھ بار کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی. ان کا تعلق وکلا برادری سے ہے, لائسنس کینسل ہونا چاہیے, کارروائی ہونا چاہیے. محمد طاہر کے عدالت سے رجوع کرنے کے بعد مکان خالی کرنے کا حکم عارضی طور پہ معطل ہو گیا ہے. اہل علاقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اور ان کے مکانات کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کا تدارک ہو سکے. کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. سوات کے علاقے فضا گرڈ دارالقضا کی پہاڑی پر لگی آگ پر طویل جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق بابوزئی, قبل, قوازہ خیلہ, چار باغ اور بری کوٹ کی فائر فائٹرز ٹیمز مصروف عمل رہیں. ٹیمز مشکل پہاڑی راستوں, دھوئیں کے باوجود آگ بجھانے کی کوشش کرتی رہیں. ملک میں سردی نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا ہے. شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت منفی سے نیچے چلا گیا. اسلام آباد, گلگت بلتستان اور مری میں شدید سردی کلفی جمانے لگی. پشاور اور لاہور میں بھی سردی نے اپنا رنگ دکھایا. کراچی میں سرد ہواؤں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. چمن سمیت شمالی بلوچستان میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا گیا. چمن شدید سردی کی لپیٹ میں ہے, جہاں درجہ حرارت -1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. سرد موسم کے باعث سڑکوں پر جمع پانی بھی جم گیا. موسم کا احوال جانتے ہیں اختر گلفام سے. دیکھیں جی, چمن سمیت شمالی بلوچستان میں کڑاکے سردی ہے. چمن, قلعہ عبداللہ, خوجکٹھا, خواجہ عمران, قلعہ عبداللہ, گلستان,
शीला बाग, तोबा काकड़ी, तोबा चीज़ें में जो है वो शदीद सर्दी के बाद जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता अंजुमान से गिरने के बाद जो है वो तालाब, जोहर और सड़कों पर जो पड़ा पानी है वो जम गया है। चमन शहर में शदीद सर्दी की लपेट में है। आज सुबह चमन शहर में -1 सेंटीग्रेड, तोबा अचीज़े -3, ख्वाजा इमरान, कोशकटाब, शिलाबाग जो है वो -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि शदीद सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफे के साथ ही जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि चमन समेत शुमाल बड़ाई इलाके हैं और मैदानी इलाके, यहाँ पे जो है वो दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता अंजुमान से नीचे रहेगा। जी। लाहौर में सुबह का आगाज़ शदीद सर्दी से हुआ। दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दूसरी जानिब स्मॉग का सिलसिला भी बरकरार है। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ सर्दी की शिद्दत से हुआ है। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। इस वक्त अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज़ में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी वाक़या होगी और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। शहर लाहौर में स्मोक का सिलसिला भी बरकरार है। शहर में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ इलाकों में 300 से 400 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी। कराची में सुबह सवेरे तेज़ सर्द हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम मज़ीद सर्द होने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा कर दिया और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 35% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। शाम के औकात में कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान भी हो सकता है और रात भर सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। सर्दी में दिल के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। कराची के कौमी इदारा अमराज क़ल्ब की एमरजेंसी और OPD में मरीजों की तादाद यौमिया 2000 से तजावुज़ कर गई। मरीजों में नौजवानों की बड़ी तादाद भी शामिल। माहिरीन सेहत ने सूरत हाल को ख़तरनाक करार दिया। अनवर खान रिपोर्ट करेंगे। की शिद्दत में इजाफा माहिर अमराज क़ल्ब के मुताबिक दिल के अमराज में इजाफे की बड़ी वजह बनकर सामने आते हैं और नौजवानों में अमराज क़ल्ब के केसेस मादी के मुकाबले में अब ज्यादा तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और तर्ज जिंदगी को तब्दील न करने के सबब दिल का अर्दा तेजी से फैल रहा है। लाइफ स्टाइल है अनहेल्दी और उनका खाने पीने का रुझान भी अनहेल्दी है और सबसे बड़ी बात यह कि उसके साथ किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो उन सब तीनों चीज़ों को मिला के फिर जो दिल की जो शरियानें हैं उनमें फिर वो कचरा जमा होता है और वो फिर अचानक बंद होती है। कौमी इदारे अमराज क़ल्ब की एमरजेंसी और OPD में आने वाले हर उम्र के अफराद में नुमाया तादाद 25 से 40 साल तक के नौजवानों की होती है। सर्दियों में बुलंद फुशार खून और शुगर के मर्ज में मुब्तला नौजवान भी अमराज क़ल्ब का शिकार हो जाते हैं। NICVD की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10,000 से जायद एंजियोप्लास्टी मुकम्मल की जा चुकी है। 4,500 से जायद इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी इसके अलावा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2061 बच्चों की इंटरवेंशन का मरहला मुकम्मल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 से जायद इको कार्डियोग्राफिक टेस्ट भी किए गए। माहिर सेहत के मुताबिक मुरगन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और तर्ज ज़िंदगी तब्दील न किए जाने के सबब अमराज क़ल्ब के मरीजों की तादाद के अंदर तेजी से इजाफा सामने आया है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। चिन्योत में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर सैलाब मुतासरीन की माली मदद जारी है। अमीर उमर चमन रिपोर्ट करेंगे। सैलाब में नुकसान उठाने वाले चिन्योट के मुतासरीन को वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बिला तातुल इमदाद फराहम की जा रही है। जिला इंतजामिया की जानब से कायम कैंपों में मुतासरा खानदानों को ATM कार्ड के जरिए शफाफ और बावकार अंदाज में माली मदद पहुँचाई जा रही है। मुझे 27,000 इमदाद मिली गया है और मेरी 4 एकड़ जमीन थी। कांग पई है जी, ढाई गया है, फसल भी तबाह हो गया है। गवर्नमेंट की तरफों जी 6,050 रुपया मैनू किराया मिला जी। वे आंदे पे ATM कार्ड दे विच पैसे वो तुहानू बैंक च मिले जैसे खाना मिले बड़ा ताउन किया भाई और इन्हें आख्या जी कि बाकी जेड़ा है ना कोई सानू खर्चा पट्ठा दिता ने बाकी आख्या ने कि ATM दे विच तुहाडे उत्थे
बैंक पैसे आ जाते हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक इमदादी अमल में किसी किस्म की देरी या परेशानी ना हो, इसलिए टीमें मुसलसल मुतासरा इलाकों में सरगर्म अमल हैं। हर खानदान को तमाम मराइल में मुकम्मल शफाफियत के साथ मुआवजा फराहम किया जा रहा है। तक जो है जिला चिन्योट के 7,000 सैलाब मुतासरीन को जो है 35 करोड़ की रकम जो है वो अदा की जा चुकी है। जिले इंतजामिया का कहना है कि आखिरी मुतासरा अफराद तक इमदाद पहुँचाना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज़, चिन्योट। कसूर के इलाके अलाहाबाद कोट मवाती के कदीमी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी दाखिल हो गया, जिससे मुतादिद कब्रें बैठ गईं। अहले इलाका ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलाहाबाद के कदीमी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जो कोट मवाती पर वाक़या है। यहाँ पे मेन लाइन जो है सीवरेज की बंद होने की वजह से कब्रों में पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद जो कब्रें वो बैठ गई हैं। हमारे बड़ों की यहाँ पर कब्रिस्तान है, इसलिए ये सारा गटर का पानी जो है ना, जितने भी मेन गटर के पानी है, ये 3, 4, 5, 7 ये गटर सारे बंद हैं। उनकी वजह से गंदा पानी सारा कब्रिस्तान को आ रहा है। तो हम मरियम नवाज से अपील करते हैं कि इनकी चारदीवारी करा के इनका बंदोबस्त किया जाए, और म्यूनसिपल कमेटी से हमारी भी अपील है। तहसील इंतजामी और म्यूनसिपल कमेटी के सीओ से उन्होंने अपील की है कि इनका जो है मेन जो सीवरेज की लाइन जो बंद है उसको भी बहाल किया जाए। जी, आखिरी मार का आखिरी इम्तिहान, कौन बनेगा सैफ अली की सीरीज का सुल्तान? पाकिस्तान और श्रीलंका ट्राई सीरीज के फाइनल में आज 2-2 हाथ करेंगे। रावलपिंडी में हतमी मार्के से पहले दोनों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करा। पाकिस्तानी टेनिस में तारीखी संग मील कायम। असामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा ने पाकिस्तान को पहली बार ATP चैलेंजर टूर के फाइनल में पहुंचा दिया। इस्लामाबाद में खेले गए सेमीफाइनल में तुर्क जोड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। जीत का स्कोर 6-1 और 6-4 रहा। इवेंट में 15 ममालिक के खिलाड़ी शरीक हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार सोहा अली का हरारे में कारनामा। वर्ल्ड टेनिस टूर J30 डबल्स इवेंट की रनर अप रही। सोहा ने डच पार्टनर के साथ फाइनल तक रसाई हासिल की। टाइटल मुकाबले में कनेडियन जोड़ी के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले में नाकाम हुई। सोहा कहती हैं, हम फाइनल जीत सकते थे, किस्मत ने साथ ना दिया। We could have won, but it's okay. हम 6-1, 7-6 हारे and second position है। ये मेरा सबसे पहला फाइनल था और I'm very happy. Next, there's another tournament in another city, so हम वहाँ जाएंगे and Monday से मैचेस स्टार्ट होंगे। घूसों के तगड़े वार, मुकाबले शानदार। लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरा रोज भी एक्शन से भरपूर रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उल्फत मुगल की रिपोर्ट देखिए। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तीसरे रोज तगड़े मुकाबले हुए। बॉक्सर्स ने मुक्कों के ताबड़तोड़ हमलों से मुखालफिन को नॉकआउट कर दिया। सुपर वेल्टर वेट कैटेगरी में पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर सहर इकबाल ने बांग्लादेशी उमर फारूक को पहले ही राउंड में बाहर कर दिया। बरतानवी बॉक्सर मैस्टडीज ने नाइजीरियन हरीफ को पिछाड़कर साउथ लाइट हैवी वेट का टाइटल अपने नाम किया। Experience was wonderful. Pakistan is massive now, and this is my second time fighting here, and alhamdulillah, it's gone so well. Boxing is about bringing people together. People from different countries come here in Pakistan to have a nice competition. पाकिस्तान आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का फैसिलिटीज, यहाँ का सिक्योरिटीज, यहाँ का जो प्रोटोकॉल हम लोगों को दिया ना, बहुत अच्छा लगा। एशिया गोल्ड मेडल वेट का टाइटल जेम्स मैटक्लॉफ के नाम रहा। उन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक के बॉक्सर को हराया। पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान भी तगड़े मुकाबले देखने के लिए मौजूद थे। क्या पाकिस्तान आर्मी ने किया, credit goes to them. Amazing event. ये और also पंजाब गवर्नमेंट भी, उनका भी साथ था इधर। सुपर बैंटम वेट का टाइटल अमेरिकी बॉक्सर लॉरेंस न्यूटन के नाम रहा। मुकाबला 6 राउंड तक जारी रहा, जिसके बाद जजेस ने अमेरिकी बॉक्सर को फातेह करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने फातेह बॉक्सर्स को मेडल पहनाए। 29 नवंबर को पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम WBA गोल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। कैमरामैन ताहिर मुगल और साथी रिपोर्टर शहजाद मलिक के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज, लाहौर। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का अख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ। 100 इंडेक्स की ट्रेडिंग का आगाज 380 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,753 की नफसियाती हद से हुआ। कारोबार के अख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 1304 पॉइंट्स के इजाफे से 1,66,667 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
فرانس کی طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے A30 T20 طیاروں کا سافٹ ویئر فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ طیارے کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ سولر ریڈیشن ڈیٹا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت ایئر بس کے A320 کے 6000 طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بائیڈن دور کے آٹو پین آرڈر ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے آٹو پین کے ذریعے دستخط شدہ آرڈر منسوخ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ بائیڈن دور میں 92% دستاویزات پر دستخط آٹو پین کے ذریعے کیے گئے۔ انہوں نے مزید آٹو پین کا علم نہیں، سب غیر قانونی طور پر کیا گیا۔ اگر بائیڈن کہتے ہیں ان کی مرضی سے ہوا تو جھوٹی گواہی پر کارروائی کی جائے گی۔ بائیڈن دور میں اوول آفس پر بائیں بازو کے شدت پسندوں کا قبضہ تھا۔ بائیڈن دور میں مشین کے ذریعے صدارتی دستخط کیے جاتے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے دیوار پر بائیڈن کی جگہ آٹو پین کی تصویر لگا رکھی ہے۔ تمام فیصلے میری مرضی سے ہوئے، ریپبلکنز جھوٹے ہیں۔ سابق صدر بائیڈن کا رد عمل ان کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ تمام فیصلے میری مرضی سے ہوئے ہیں، ریپبلکنز جھوٹے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بائیڈن دور کے آٹو پین آرڈر ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا آٹو پین کے ذریعے دستخط شدہ آرڈر منسوخ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ بائیڈن دور میں 92% دستاویزات پر دستخط آٹو پین کے ذریعے کیے گئے۔ جو بائیڈن کو آٹو پین کا علم نہیں، سب غیر قانونی طور پر کیا گیا۔ اگر بائیڈن کہتے ہیں ان کی مرضی سے ہوا تو جھوٹی گواہی پر کارروائی کی جائے گی۔ بائیڈن دور میں اوول آفس پر بائیں بازو کے شدت پسندوں کا قبضہ تھا۔ امریکی میڈیا نے کہا بائیڈن دور میں مشین کے ذریعے صدارتی دستخط کیے جاتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی دیوار پر بائیڈن کی جگہ آٹو پین کی تصویر لگا رکھی ہے، جس پر سابق صدر بائیڈن نے رد عمل دیا کہ تمام فیصلے میری مرضی سے ہوئے، ریپبلکنز جھوٹے ہیں۔ آرٹس کاؤنسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رنگا رنگ سرگرمیاں پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہیں۔ میلے کے 29ویں روز پاکستانی فلم گنجال کی اسکریننگ کی گئی۔ امریکی اور عمان کی موسیقی نے بھی رنگ جمایا۔ رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب۔ کلچر فیسٹیول میں پاکستانی فلم گنجال کی اسکریننگ پیش کی گئی۔ باہر گلی میں رنگ برنگے لوگ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم 2 سالوں میں کچھ نہیں کر سکے ہیں، تم اکیلے کیا کر لو گے؟ فلم کی کہانی ایک صحافی کے گرد گھومتی ہے جو سچ کی تلاش میں ایک غیر صحافتی سفر طے کرتا ہے۔ امریکی اور عمان کے موسیقاروں کی جانب سے میوزیکل پرفارمنس پیش کی گئی۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ پوری دنیا میں یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جا رہا ہے۔ I'm so excited to be at the World Culture Festival. My experience, I just love everything about it. I love the people. دل خوش ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی۔ ورلڈ کلچر کے 29ویں روز کے اختتام پر پاکستانی تھیٹر پلے پیش کیا گیا جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ملکی اور غیر ملکی فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حاضرین سے خوب داد وصول کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔